اما بعد، رات نماز تراویح میں سورہ یوسف کا زیادہ حصہ سورہ رعد، سورہ ابراہیم کی تلاوت کی گئی ہے۔ سورہ یوسف میں اللہ تعالی نے تفصیل کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کا تذکرہ کیا دو وجہ سے۔ ویسے تو اس واقعہ میں بہت کچھ ہے، لیکن اس کا شان نزول نازل ہونے کا سبب یہ بنا کہ جس وقت اللہ کے نبی نے مکہ میں نبوت کا اعلان کیا تو مکہ کے لوگ ان پڑھ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دین کی چند رسموں کے علاوہ ان کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ انہوں نے یہودیوں سے مدد مانگی کہ ہمیں کوئی ایسے سوال سمجھاؤ تاکہ ہمیں ان سوالوں کے ذریعے پتہ چل سکے کہ آیا یہ واقعی اللہ کے رسول ہے یا نہیں۔ یہودیوں نے مکہ کے سرداروں کو ایک سوال یاد کروایا کہ ان سے یہ پوچھئے کہ وہ کون سے نبی ہیں۔ بنی اسرائیل جو ہیں وہ شام میں رہتے تھے، وہاں سے مصر کیسے پہنچے؟ کسی روایت میں یہ ہے کہ وہ کون سے نبی ہیں جن کے بیٹے گم ہو گئے تھے۔ یہ اس کے دائیں بائیں روایات میں مختلف الفاظ ہیں۔ پوچھئے ان سے، اس سوال کا جواب نبی کے علاوہ کوئی دے نہیں سکتا۔ ایک طرف تو صورتحال یہ بنی، دوسری طرف یہ بنی کہ یہ وہ زمانہ تھا سورہ یوسف کے نازل ہونے کا کہ مکہ کے سردار جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی دشمنی میں تمام اخلاقیات کو چھوڑ کر اللہ کی نبی کی بدترین عداوت اور دشمنی پر اتر آئے تھے۔ یعنی ظاہری رکھ رکھو رشتہ داری کا حیا بھی کیا ہو گیا تھا؟ ختم ہو گیا تھا۔ اس ماحول میں جب سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ یوسف تفصیل کے ساتھ اتری، اور قرآن کریم نے اس واقعے کو اس تفصیل سے بیان کیا کہ یہودی علماء کو بھی سانپ سونگھ گیا۔ ان کو توقع نہیں تھی کہ اس سوال کا جواب اتنا عظیم الشان اور اتنا تفصیل کے ساتھ آئے گا۔ چونکہ یہ پہلی آسمانی کتابیں پڑھتے تھے، اس واقعہ کا اجمالاً ان کو پتہ تھا، لیکن وہ تفصیلات یہودیوں کو نہ پتہ تھی، نہ انجیل وغیرہ میں تھیں۔ جو تفصیلات کس نے بیان کی؟ قرآن کریم نے بیان۔ واقعہ کیا ہے؟ مختصر 2 منٹ میں یہ ہے۔ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ مجھے چاند اور سورج اور ستارے سجدہ کر رہے۔ اپنے ابا یعقوب علیہ السلام سے تذکرہ کیا۔ وہ سمجھ گئے کہ میرے اس بیٹے پر اللہ کا بہت فضل ہوگا، لیکن ان سب کو خدشہ ہوا کہ اگر یہ خواب بھائیوں کے علم میں آ گیا تو یوسف کے بھائی حسد کریں گے۔ کہا بیٹا یہ خواب کسی کو بیان نہ کرنا۔ بھائیوں کو حسد ہوا۔ یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے، بھائیوں نے آپس کی ملی بھگت کے ساتھ کھیل کے بہانے حضرت یعقوب سے اجازت لے کر حضرت یوسف علیہ السلام بچے کو ساتھ لے گئے اور جا کے کنویں میں پھینک دیا۔ کچھ دن یوسف علیہ السلام کنویں میں رہے۔ ایک قافلہ گزر رہا تھا جو مصر کا تھا، مصر جا رہا تھا، وہ پانی کی تلاش میں کنویں پر پہنچا۔ انہوں نے ایک حسین و جمیل بچہ دیکھا، وہ زمانہ غلام بنانے کا تھا۔ وہ یوسف علیہ السلام کو جب نکال کر لے جانے لگے تو بھائی پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا جناب یہ تو ہمارا بھگوڑا غلام ہے، اس کو ہماری اجازت کے بغیر کدھر لے کر جا رہے؟ اس کو تو گھر سے بھاگنے کی عادت ہے۔ یہ داغ حضرت یوسف پر لگا دیا۔ اس لیے انہوں نے مصر کے قافلے سے سودا کیا، چند درہموں میں یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا۔ وہ لے کر مصر چلے گئے۔ حضرت یوسف مصر کی مارکیٹ میں بکنے کے لیے پیش ہو گئے، اور عزیز مصر کی اولاد نہیں تھی۔ اس کو کوئی گھر کے لیے کوئی غلام، کوئی بچہ چاہیے تھا۔ وہ مارکیٹ آیا، اس نے دیکھا ایک بہت حسین و جمیل بچہ ہے جس کے چہرے پر شرافت اور انوارات ہیں، چونکہ یوسف علیہ السلام ایک نبی کے بیٹے ہیں اور ایک نبی کے پوتے ہیں اور ایک نبی کے پڑپوتے ہیں، اور خود بھی کیا ہے؟ نبی ہیں۔ وہ سمجھ گئے
عزیز مصر نے دیکھا کہ اس بچے کی پیشانی میں بہت انوارات ہیں، اس نے بچے کو خرید لیا، پال لیا اپنے یہاں۔ وہ مصر کے وزیر خزانہ تھے، اور جب شاہی محل میں پلے تو ایک حادثہ پیش آ گیا زلیخا والا۔ وہاں سے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بچایا۔ یوسف علیہ السلام اس وار سے تو بچ گئے، لیکن چیمے گوئیاں شاہی محلات میں جاری رہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان چیمے گوئیوں سے تنگ آ گئے، اللہ سے دعا کر بیٹھے، اللہ میری جان چھڑا یہاں سے، اگرچہ مجھے جیل جانا پڑے۔ تو جیل میں پہنچ گئے۔ جب جیل میں پہنچے تو دو قیدی آگے خواب کی تعبیر پوچھنے، انہوں نے تعبیر پوچھی، یوسف علیہ السلام نے دونوں کو تعبیر بتائی، جیسی تعبیر بتائی ویسی ہی سچی نکلی۔ ایک سولی چڑھ گیا، ایک رہائی پا گیا۔ جو رہائی پا گیا وہ دوبارہ اپنی نوکری پر بحال ہو گیا بادشاہ کی خدمت پر۔ کچھ عرصہ کے بعد بادشاہ نے ایک خواب دیکھا، اس کی تعبیر پوچھی، کسی کو نہ آئے، سارے آئیں بائیں دیکھنے لگ گئے۔ بڑے بڑے اس زمانے کے خواب کی تعبیر بتانے والے عاجز آ گئے۔ تو اس وقت یہ جو ملازم تھا اس کو خیال آیا کہ جیل میں ایک قیدی تھا، اس نے مجھے جیسی تعبیر بتائی تھی ویسے ہوا۔ بادشاہ کو کہا میں آپ کو ایک بندہ بتاتا ہوں جو خواب کی صحیح تعبیر بتاتا ہے۔ بادشاہ کے حکم سے وہ قیدی قید میں دوبارہ جیل میں آیا، یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھی، جو تعبیر بتائی ویسا ہی ہوا۔ اور بادشاہ کو پتہ چلا اچھا میری جیل میں اتنا بڑا عالم بھی جیل میں پڑا ہوا ہے۔ تو بادشاہ نے عزیز مصر کے کیس میں جیل آئے تھے۔ عزیز مصر جو ہے اس زمانے میں مصر کے وزیر خارجہ کو کہا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اب اس خواب کے ذریعے حضرت یوسف کا تعلق قائم کروا دیا، کس سے؟ مصر کے بادشاہ سے۔ مصر کے بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا، پوچھا کس کیس میں اندر ہو؟ بتایا کہ جی میرے اوپر یہ کیس ہے، جب تک اس کی سماعت نہیں ہوتی میرے اوپر سے الزام نہیں ہٹتا، میں اس وقت باہر آنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ بادشاہ نے خود اس مقدمہ کی دوبارہ سماعت کی۔ تو جب مقدمہ دوبارہ پیش ہوا تو خواتین نے اعتراف کر لیا کہ یہ تو پاک دامن پاکیزہ بندہ ہے، یہ خواتین ہی کی سازش تھی۔ یوسف علیہ السلام بادشاہ تک پہنچ گئے، بادشاہ نے وزارت دے دی۔ اور جب بادشاہ کا انتقال ہونے لگا تو آگے قحط کا زمانہ آ رہا تھا، بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی جگہ مصر کی بادشاہت کی کرسی پر بٹھا دیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کا اقتدار سنبھالا۔ پھر وہ قحط کا زمانہ آیا، اطراف کے لوگ سارے پناہ لینے کے لیے مصر آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تدبیر سے پورے علاقے کی مخلوق خدا کی خدمت کی۔ اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہیں جو سال ہا سال گزر گئے تھے، بھائی کیا قرآن نے حد تو نہیں بیان کی، لیکن اسلوب سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سال گزر گئے تھے، پہلے بچے تھے اب جوان ہو کر مصر کے بادشاہ بن گئے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی قحط کی وجہ سے غلہ لینے گندم لینے مصر پہنچے۔ جیسے ہی دربار میں داخل ہوئے تو بھائی بندہ اپنوں کو تو پہچان ہی لیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام پہچان گئے کہ یہ تو میرے بھائی وہی ہے جنہوں نے مجھے یوں بیچا تھا۔ بہرحال ان کی مہمانی کی، ان کو دیا، اور دینے کے بعد وہ جو پیسے لے کر آئے تھے گندم خریدنے کے لیے وہ بھی بیچ میں ہی دوبارہ ان کی گندم میں چھپا دیے۔ انہیں کہا یار مجھے لگتا ہے تمہارا کوئی ایک اور بھائی بھی ہے باپ شریف۔ جی ہے، آئندہ جب آؤ اس کو بھی ساتھ لے کر آنا، اس کے بغیر تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ واپس گئے شام، وہ غلہ ختم ہو گیا، اور جب جا کے گندم کھولی تو اندر سے ماشاءاللہ پیسے بھی واپس نکل آئے، بڑے خوش ہوئے۔ جب دوبارہ آنے لگے یعقوب علیہ السلام سے کہا جی ہمارے بھائی کو دوبارہ بھیج دیجئے۔ حضرت یعقوب نے کہا پہلے ایک بھیجا تھا وہ دوبارہ نہیں آیا، اب دوسرا بھی کہیں لے جا کر برباد کرو گے، مجبور کیا۔ بہرحال دوسرے بھائی کو لے کر دوبارہ آئے۔ جب حضرت یوسف کے پاس پہنچے تو چونکہ وہ جو بھائی تھے وہ یوسف علیہ السلام کے باپ شریک بھی تھے، ماں شریک بھی تھے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو الگ کر کے بتا دیا کہ بھائی میں تیرا وہی بھائی ہوں جو سال ہا سال پہلے گم ہوا تھا، اور دوبارہ ایک ہیلے کے ذریعے اپنے بھائی کو یہاں رکھ لیا، اور یہ واپس گئے یعقوب علیہ السلام کو جا کے بتایا کہ آپ کے دوسرے بچے نے وہاں چوری کی ہے، وہ پکڑا گیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی مصیبت اور بڑھ گئی، اور سمجھ گئے کہ میری مصیبت کی اب انتہا ہو گئی ہے، اللہ اب میرے امتحان کو ختم کرنے والے ہیں۔ اس لیے کہا میں صبر کرتا ہوں، اللہ سے مدد مانگتا ہوں۔ اور پھر دوبارہ سمجھ رہے تھے، چونکہ نبی تھے یعقوب علیہ السلام، پتہ تھا میری آزمائش ہو رہی ہے، میری کیا ہو رہی ہے؟
جمعے میں نے کیا عرض کیا تھا، جمعے کی تقریر میں اللہ تعالیٰ مال کے ذریعے کیا کرتے ہیں؟ آزمائش کرتے ہیں۔ تو سمجھ گئے اس طریقے سے پھر دوبارہ تیسری مرتبہ یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر آئے۔ جب تیسری مرتبہ آئے اپنے ایک بھائی کو چھڑانے، اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے واضح کیا کہ میں تمہارا وہی بھائی ہوں جس کو اس طرح بیچا ہے۔ ابا کی صورتحال پوچھی، وہ تو آپ کی جدائی میں بوڑھے ہو گئے ہیں، بینائی چلی گئی ہے، جاؤ میرا یہ قمیض لے جاؤ، جا کے ان کی آنکھوں پہ رکھو۔ بینائی واپس آئی اور دوبارہ پھر اپنے سارے خاندان کو مصر بلایا، اور جب بھائی اب دوبارہ پیش ہوئے تو اس وقت سلام معانقہ کی جگہ ادب کا سجدہ کیا جاتا تھا۔ تو وہ خواب کی تعبیر جو بچپن میں دیکھا تھا خواب، اس کی تعبیر سال ہا سال کے بعد واضح ہو گئی، اور دو سارے یوسف علیہ السلام بھی سمجھ گئے، یعقوب علیہ السلام بھی سمجھ گئے کہ اللہ کی طرف سے یہ ہماری کیا کی گئی ہے؟ آزمائش کی گئی ہے۔ یہ مختصر سا واقعہ، اس واقعہ کو بندہ گھنٹوں میں نہیں بیان کر سکتا، میں 2-4 منٹ میں کیسے بیان کر سکتا ہوں۔ اس واقعے میں میرے اور آپ کے سیکھنے کی بہت ساری باتیں ہیں، میں صرف 4-5 نکات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ بھائیوں کو حسد ہوا، بھائیوں کو کیا ہوا؟ حسد بچے دینے والا گناہ ہے۔ ایسے گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہم پر فرض ہے، جو ایک گناہ 10 گناہوں کا سبب بنے، ان میں سے ایک حسد بھی ہے۔ حسد ہوا بھائی سے، بھائی کے قتل کی کوشش کی، ایک گناہ، بھائی کو دوبارہ بیچا، دوسرا گناہ، ماں باپ کی نافرمانی کی، تیسرا گناہ، صلہ رحمی کو تباہ کیا، چوتھا گناہ۔ اور بھی علماء نے لکھے حسد ہوا تو دیکھ لیجئے کتنے گناہ ہو گئے۔ اس لیے بھائیو اپنے آپ کو حسد سے بچانا، اپنے آپ کو کیا کرنا؟ اللہ حاسد سے نفرت کیوں کرتے ہیں، میں اس کو بہت بیان کرتا ہوں، اللہ یہ بات مجھے بھی سمجھائے، آپ کو بھی سمجھائے۔ حسد کرنے والا اصل میں اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرتا ہے۔ جو اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرتا ہے، اللہ ایسے بندے کو کبھی بھی آباد نہیں کرتے۔ اس لیے اپنے آپ کو حسد سے بچانا۔ دوسری بات، اللہ جو فیصلہ کر لیتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کسی کو عزت دینے کا فیصلہ کر لے، حالات اور زمانے کی یہ اوقات نہیں ہے کہ اس کو ذلیل کر دے۔ یوسف علیہ السلام کو برباد کرنے کی پوری کوشش کی، حالات بڑے کٹھن آئے، جیل بھی پہنچ گئے، 7 سال جیل بھی کاٹی، لیکن اللہ کا فیصلہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت اور حکومت تک پہنچانے کا تھا۔ دیکھ لیجئے اللہ نے مشکل حالات سے گزار کر حضرت یوسف کو مصر کی بادشاہت تک کیسے پہنچا دیا۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اطمینان رکھنا چاہیے کہ میرا اللہ ہمارے بارے میں جب کسی بھلائی اور خیر کا فیصلہ کرے گا، دنیا مل کر اس فیصلے کو روک نہیں سکتی، وہ خیر ہم تک ہر حال میں پہنچ کر رہے گی۔ اور بھائی تیسری بات، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگنی چاہیے؟ جس وقت حضرت یوسف مصیبت میں کہا، اللہ یہ جو میرا چرچا ہو رہا ہے، اس سے میری جان چھڑا، چاہے مجھے جیل ہی جانا پڑے۔ اور جب خود یہ خواہش کا اظہار کر دیا، کہاں جانا پڑے؟ تو جیل چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ میرے بھائی یوسف سچے پر فضل کرے، اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو میں اللہ سے عافیت مانگتا۔ اللہ سے کیا مانگتا؟ اس لیے بھائیوں کبھی بھی آزمائش نہیں مانگنی چاہیے۔ میں ایک چھوٹی سی بات میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ کل ہی مجھے ایک بچی نے مسئلہ پوچھا، اس کا کوئی کام تھا، اس نے منت مانی، اگر یہ میرا کام ہو گیا تو ہر روز 8 نفل پڑھوں گی۔ کتنے؟ اب پڑھے نہیں جا رہے، اب مصیبت پڑی ہوئی ہے۔ میں نے اسے کہا، بیٹی آپ کو کہا کس نے تھا یہ منت ماننے کا؟ میں اس کا کیا جواب دوں؟ آپ اللہ تعالیٰ سے آسانی مانگتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے نبی کے سامنے جب ایک کام کے 2 رستے آتے، یہ منزل اس رستے سے بھی حاصل ہو سکتی ہے، اس سے بھی، تو اللہ کے نبی ان میں سے جو آسان ہوتا اس کا انتخاب کرتے۔ کیا کرتے؟ اس لیے یہ کوئی تقوی نہیں ہے دیوار کو ٹکر مارنا کہ جی میں ساری رات کھڑے ہو کے نماز پڑھوں گا۔ بھائی جب ہم اتنے پانی میں نہیں ہیں تو ایسی بات نہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، ایک شخص آ کے یوں کھڑا ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ دھوپ میں کیوں کھڑا ہے؟ کہا جس نے نظر مانی ہے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں ساری زندگی دھوپ میں ہی رہوں گا، اب اس کا وہ کام ہو گیا ہے، یہ دھوپ میں کھڑا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اس نظر میں کوئی خیر نہیں۔ کیا فرمایا؟ اس نظر میں کوئی خیر۔ اس لیے جب بھی کوئی پریشانی مصیبت آئے،
اللہ تعالیٰ سے کس کا سوال کرنا؟ آسانی کا، اے اللہ ہمارے لیے آسانی کر دے، اے اللہ ہمارے لیے عافیت پیدا کر دے۔ اور بھائی اس علاقے میں قحط پڑا، حضرت یوسف علیہ السلام حکومت پر تھے، انہوں نے مشکل حالات میں پورے علاقے کو سنبھال لیا۔ اس سے پتہ چلا کہ صحیح حکمران کتنے ضروری ہیں، صحیح حکمران کتنے ضروری ہیں، نااہل حکمران کتنی بڑی لعنت اور مصیبت ہوتے ہیں قوم پر۔ اس لیے یہ دعا بھی مانگنی چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے فریاد بھی کرنی چاہیے، اے اللہ ہمارے معاملات ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دے، اے اللہ جو دنیاوی اعتبار سے بھی ہمارے خیر خواہ ہوں اور دین کے اعتبار سے بھی کیا ہو، خیر خواہ ہوں۔ جب یوسف علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب کے بیٹے دوبارہ مصر لگے نہ جانے تو فرمایا اے بیٹے ایک دروازے سے نہ داخل ہونا، چونکہ یہ سارے بڑے بڑے قد کاٹ کے تھے، اس سے کیا لگ جاتی ہے؟ نظر لگ جاتی ہے، اور نظر کا لگنا بالکل صحیح ہے۔ حضور نے فرمایا العین حق، اور بھائی یہ بہت خطرناک چیز ہے، یہ کیا ہے؟ بہت خطرناک چیز ہے نظر کا لگ جانا، یہ بہت بڑی سچائی ہے۔ اسی لیے صحیح احادیث میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت یعقوب، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق پر دم کیا کرتے تھے تاکہ ان کو بری نظر نہ لگ جائے۔ اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو دم کیا کرتے تھے تاکہ ان کو کیا نہ لگ جائے؟ نظر بہت میں دن رات اس کے بہت سے حادثات دیکھتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ اندازہ ہو جاتا ہے، ویسے مجھے عملیات نہیں آتی، تعویذات اور عملیات کی دنیا مجھے بالکل نہیں آتی، اور میں اس سے اللہ کی پناہ بھی مانگتا ہوں اللہ مجھے اس کام میں نہ لگائے، لیکن اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ نظر کا اثر بہت جلدی ہو جاتا ہے۔ نظر کا اثر، ایک مشہور صحابی ہیں انصاری، بڑے خوبصورت نوجوان تھے، پرانے زمانے میں غسل خانے تو ہوتے نہیں تھے، حوض یا کنویں پر سر عام نہایا کرتے تھے، وہ کپڑا باندھ کر نہا رہے تھے، گورے چٹے تھے، ایک دوسرے صحابیوں نے کہا واہ واہ کیا ہی خوبصورت جسم ہے، یہ کہہ کر چلے گئے، حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو کے گر گئے، بے ہوش ہو کر گر گئے، ان کو اٹھایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پڑھ کے دم کیا، ان کو ہوش آیا، جسم ان کا زرد پڑے، فرمایا کیا ہوا تیرے ساتھ؟ کہا جی میں اس طرح غسل کر رہا تھا، فلاں صاحب آئے تھے، انہوں نے دیکھ کر یہ کہا تھا کہ دیکھو کیسا خوبصورت جسم ہے۔ اللہ کے نبی نے ان صحابی کو بلایا جنہوں نے تبصرہ کیا تھا، اور ان کی تصدیق ہونے کے بعد ان کو ڈانٹا، ان کو ڈانٹ کے کہا کہ تو نے جب ان کو دیکھا تو نے ماشاء اللہ کیوں نہیں کہا؟ تو نے ماشاء اللہ کیوں نہیں کہا؟ پھر حضور نے ان سے فرمایا کہ تم وضو کرو، ان کے وضو کا پانی حضرت عثمان بن حنیف پر ڈالا گیا تو نظر کا اثر بھائی کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ نظر کا لگ جانا بہت ہے، اللہ تعالیٰ سے اس سے پناہ بھی مانگنی چاہیے۔ جب بھی کسی اچھی چیز پر نظر پڑے تو فوراً کیا کہنا چاہیے؟ ماشاء اللہ۔ میں ادھر ادھر جاتا ہوں، کسی دوست نے مکان بنایا، فیکٹری ہم سے افتتاح کے لیے بلاتے رہتے، سچی بات یہ حسد کا زمانہ ہے، تو الحمدللہ ایک مرتبہ نہیں 100 مرتبہ زبان سے ماشاءاللہ نکلتا ہے، اور وہاں یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اے اللہ اس بندے کی نعمت کو نظر بد سے بچا۔ کس سے بچا؟ نظر بد سے بچا۔ بہرحال یوسف علیہ السلام کو اللہ جل جلالہ نے جب مصر پہنچا دیا، اللہ نے پھر ایک وقت لایا کہ اپنے بھائیوں سے انتقام لے سکتے تھے، لیکن انتقام نہیں لیا، اپنے بھائیوں کو اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ بھائیوں میرے اندر تو بالکل یہ خوبی نہیں ہے، ہمیں جس پر غصہ ہوتا ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یار کدی میری ڈانگ تھلے آئے صحیح، کہتے ہیں کہ نہیں؟ ہم بدلہ لیتے ہیں اپنے پیمانے پر۔ جو بندہ انتقام سے اپنے آپ کو بے نیاز کر لیتا ہے اس کو دو فائدے حاصل ہوتے ہیں، ایک تو دشمن سے بدلہ لینا اللہ کے حوالے ہو جاتا ہے، اللہ جس سے بدلہ لیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کا بدلہ کو تو ہم پتہ ہے کہ وہ بچ نہیں سکتا۔ دوسرا یہ ہے جو انتقام میں لگ جاتا ہے وہ اپنی منزل کھو دیتا ہے۔ بھائی میں کیا بات عرض کر رہا ہوں؟ جو انتقام میں لگ جاتا ہے وہ اپنی منزل کھو دیتا ہے، اس لیے انتقام میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اگر ظرف ہو بہتر یہی ہے کہ اللہ کے لیے معاف کر دیا جائے، اگر معاف کرنے کو جی نہیں چاہتا تو نتیجہ کس کے حوالے کر دیا جائے؟ اللہ کے حوالے کر دیا جائے۔ قرآن کریم نے سورہ یوسف کے آخر میں فرمایا اے ایمان والو تم اللہ
کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اعلان کروایا گیا، نبی جی آپ اعلان کر دیجئے کہ میرا راستہ یہ ہے کہ میں سب کو اچھائی کی دعوت دیتا ہوں، برائی سے منع کرتا ہوں، اور یہ فریضہ ہر مسلمان کا ہے۔ بھائی یہ صرف ہم مولوی صاحبان کا نہیں ہے، کسی دینی جماعت کا نہیں ہے، ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ جہاں بیٹھے جہاں رہے اچھائی کی دعوت دے، اچھائی کو قائم کرنے کی کوشش کرے اور برائی سے دوسروں کو کیا کرے، روکے۔ اس کے بعد سورہ رعد ہے، سورہ رعد کے پہلے رکوع میں قرآن کریم نے پھلوں کی نعمتوں کا تذکرہ کیا، ہم نے تمہارے اوپر یہ نعمت اتاری، یہ نعمت اتاری، یہ نعمت اتاری۔ تو مسلمان وہ ہے اس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ اس کو ایز اے نعمت لیتا ہے، اور ہر نعمت کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اس کے بعد سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ کے علم کی حد کیا ہے اس کو بیان کیا، فرمایا کہ وہ رب ایسا ہے جس کو حاضر کا بھی پتہ ہے، غائب کا بھی پتہ ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اور فرمایا اس کا جلال اور روب ایسا ہے کہ اس کے جلال اور روب سے زمین و آسمان کانپ جاتے ہیں۔ اس کے بعد قرآن کریم نے بھائی کافر کا عمل اور ریاکار کا عمل کی حیثیت کیا ہے، بھائی متوجہ ہونا ذرا، کیا کافر اور ریاکار کے عمل کی حیثیت، اس کو دو مثالوں سے سمجھا ہے۔ ایک مثال دی سورہ رعد میں، ایک مثال دی قرآن نے سورہ ابراہیم میں۔ فرمایا لوگوں کافر جو نیک عمل کرتا ہے یا جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نیک عمل کرتا ہے، اس کی مثال اس طرح ہے جس طرح پانی کے اوپر جھاگ، پانی کے اوپر کیا، سیلاب آئے تو اس کے اوپر جو جھاگ ہوتی ہے مین کچیل کی، اس کے اندر کوئی طاقت، نہ اس کو کوئی پی سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ وہ کسی درخت کی جڑوں کو تر و تازہ کر سکتی ہے، وہ جھاگ بیکار ہوتی ہے، کسی کام کی نہیں ہوتی۔ دوسری مثال دی، فرمایا کافروں کے عمل یا اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے جو لوگ عمل کرتے ہیں، اس کی مثال خاک کی ہے۔ اس کی مثال کیا ہے، خاک کی ہے۔ خاک جو ہے، جو چیز جل گئی اس کی خاک اب مٹی ہو گئی، وہ کسی کام کی نہیں ہے۔ کافر جو عمل کرتے ہیں اس کی مثال خاک کی ہے، جھاگ کی ہے، اور جو لوگ دکھلاوے کے لیے عمل کرتے ہیں ان کے عمل کی مثال کس طرح ہے، جھاگ کی ہے اور راکھ کی ہے۔ قرآن کریم نے سورہ رعد میں ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اے لوگو اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے دلوں کو سکون عطا فرمائے تو اللہ کو یاد کرو۔ کیا کرو، اللہ کو یاد کرو۔ دیکھو بھائیو، میں اس بات کو بار بار رمضان میں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ہماری روح وہاں سے آئی ہے۔ کہاں سے آئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہ قل الروح من امر ربی، تو اس کی غذا بھی وہیں سے آئے گی۔ اس کی غذا بھی کہاں سے آئے گی؟ جب ہماری روح یہاں پیدا نہیں ہوئی، ہمارا جسم یہاں پیدا ہوا ہے، جب ہمارا جسم یہاں پیدا ہوا ہے تو ہماری ساری خوراک سبز منڈی میں رہی ہے۔ کیوں؟ جسم کدھر پیدا ہوا ہے؟ ادھر۔ لیکن روح کو سکون اس آلو پیاز سے آ نہیں سکتا، اس پیسے سے وہ آئے گا قرآن کریم سے۔ چونکہ میں نے ایسے موقع پر میں یہ لطیفہ سناتا ہوں، پہلے بھی میں نے کسی تقریر میں سنایا۔ میرے ایک دوست ہیں، میں ان کے فارم پر بیٹھا تھا تو اس نے مرتبان رکھا ہوا سامنے۔ کیا رکھا ہوا؟ اس میں بڑا خوبصورت سفید کچھوا یوں موتی کی طرح چمکتا ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اندر گیا، اندر سے ایک بڑی قیمتی جیسے موتی ہوتے ہیں نا اس طرح کی چیزیں لایا، اس میں ڈال دی۔ میں نے کہا یہ کیا بھائی؟ کہنے لگا جی یہ جو کچھوا ہے یہ برازیل کا کچھوا ہے، یہ جو ڈالا ہے کہنے لگا یہ اس کی غذا ہے۔ یہ کیا؟ کہنے لگا یہ بھی برازیل سے ہی آتی ہے۔ میں کہا واہ واہ، کچھوا برازیل کا اور اس کی غذا کدھر کی؟ وہ بھی برازیل کی۔ یہاں کی غذا وہ کھاتا نہیں ہے، وہ پیکٹ میں سے دن میں 2-3 مرتبہ وہی اس کو ڈالتے ہیں، وہ وہی کھاتا ہے۔ میں کہا جہاں کا کچھوا وہاں کی غذا۔ قرآن کیا کہہ رہا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ہمارے قلوب میں جو روح ہے یہ کدھر کی ہے؟ یہ وہاں کی ہے۔ اب وہاں کی روح کو ہم یہاں کے پیسے سے سکون دینا چاہتے ہیں، وہاں کی روح کو نیند نہیں آتی، یہاں کی میڈیکل کی دوائیاں کھا کھا کے سونا چاہتے۔ یہ تو ایسے ہی ہے، اللہ نہ کرے چوٹ لگی ہو اس ٹانگ پر اور پٹی باندھ رکھی ہو اس پر، تو زخم ٹھیک ہو جائے گا؟ بھائی جہاں زخم ہے وہاں پٹی کرو۔ زخمی ہے روح اور مرہم پٹی کر رہے ہیں کس کی؟ بہت سال پہلے ایک کالم میں ایک چیز پڑھی تھی،
اب تو میں یہ چیزیں پڑھتا نہیں، آج سے کو 15-20 سال پہلے ایک جگہ پڑھی تھی کہ کسی یورپ کے کسی بڑے بندے کا تھا کہ جی اس کو رات کو نیند نہیں آتی، اس نے آرڈر پر بیڈ تیار کروایا، اس وقت لکھ رکھا تھا آج سے کو 20 سال پہلے کہ $1,00,000 کا بیڈ تیار ہوا ہے تاکہ پرسکون نیند سو سکے۔ 1,00,000 کیا $1 ارب کا بھی بیڈ لے لو، نیند نہیں آئے گی، چونکہ نیند کا تعلق بیڈ سے نہیں ہے، کس سے ہے؟ اطمینان قلب سے ہے۔ جب دل میں اطمینان ہو تو مزدور رڑے میدان میں سو جاتا ہے۔ کہاں سو جاتا ہے؟ کھلے میدان میں۔ اور جب روح میں سکون نہ ہو تو بندے کو شاہی محلوں میں بھی نیند نہیں آتی۔ تو بھائی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل کو جو راحت ملتی ہے وہ کس سے ملتی ہے؟ اللہ کی یاد۔ قرآن کریم نے اس کے بعد سورہ ابراہیم ہے، شروع میں حضرت موسیٰ اور فرعون کے واقعہ کو قرآن دوبارہ دہرا رہا ہے، اور اس کے بعد وہی مثال دی ہے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی رکھی ہے کہ ریاکار اور کافر کے عملوں کی مثال راہ کی طرح ہے۔ اور اس کے بعد قرآن شیطان کا ایک مکالمہ ذکر کیا ہے۔ میدان محشر میں جب سارے لوگ پہنچیں گے اور وہاں کی سختیاں مصیبتیں دیکھیں گے اور سارے کہیں گے اس گرو بدبخت کو تو تلاش کرو، شیطان کو جس نے ہمیں اس راہ پر لگایا ہے۔ سارے شیطان کو پکڑیں گے، اس سے بحث کریں گے، لیکن شیطان ایک ہی دلیل میں سب کو شیطان وہاں کیا؟ شیطان کہے گا جناب میرے اوپر نہ غصہ نکالو، اللہ نے بھی ایک دعوت تمہارے سامنے رکھی، میں نے بھی رکھی، میں نے کوئی زور زبردستی تمہارے اوپر کی نہیں ہے، تم نے میری دعوت کو قبول کیا۔ فیل کس کا تھا؟ تمہارا تھا۔ جو سبق میں نے پڑھایا تم نے خود سے پڑھا ہے، تو مجھے آدھ گالیاں کس لیے دیتے ہو؟ اب میں کسی کے دروازے پر آیا ہوں، میں نے کسی کا گریبان پکڑا ہے؟ نہ میں کسی کے دروازے پر آیا، نہ میں نے کسی کا گریبان پکڑا، میں نے تمہارے سامنے ایک دعوت پیش کی، تم نے اپنے اختیار سے کیا کیا؟ اس دعوت کو قبول کیا۔ اس لیے آج اپنے آپ کو کوسو، مجھے برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کریم نے کلمہ طیبہ کی مثال دی، فرمایا جو درخت جس کی جڑیں مضبوط ہو، شاخیں اونچی ہو، جس کا پھل بہت اعلیٰ ہو، وہ درخت مفید ہوتا ہے۔ بالکل لوگوں اسی طرح تمہارا جو ایمان ہے یہ جڑیں ہیں، کلمہ طیبہ جڑیں ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ جو ہے یہ جڑ ہے، اور یہ جو نیک اعمال ہے یہ اس سے نکلنے والی کیا ہے؟ شاخ۔ دیکھو بھائی ایمان عمل صالح کو قرآن اکٹھا بیان کرتا ہے کہ نہیں؟ چونکہ ایمان بنیاد ہے، عمل صالح کیا ہے؟ اس کی شاخیں ہیں۔ اس کے بعد قرآن کریم نے ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کافی دعائیں مانگی۔ قرآن نے 2 جگہ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ کیا۔ اس لیے بھائی یہ رمضان کا مہینہ ہے، قرآن کریم میں نبیوں کی دعاؤں کا تذکرے سے ایک سبق مجھے اور آپ کو یہ ملتا ہے کہ انبیاء ہر نعمت کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے۔ مجھے اور آپ کو بھی کس سے مانگنی ہے؟ اللہ ہی سے مانگنی ہے۔ آخری بات، اللہ کے نبی کی تکلیفیں کیا تھی؟ بھائی سن، آخری بات متوجہ ہو جاؤ میری طرف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیسی سازشیں دیکھنی پڑی۔ قرآن کریم نے سورہ ابراہیم کے آخر میں کہا نبی جی آپ کے خلاف ایسی ایسی سازشیں کی گئی ہیں، اگر پہاڑ کے خلاف کی جاتی نا وہ بھی اپنی جگہ سے ہل جاتا، وہ بھی اپنی جگہ سے۔ یہ آپ پر اللہ کا فضل تھا، اللہ نے آپ کو سنبھالا۔ کس کا فضل تھا؟ اللہ کا فضل تھا۔ اس لیے بھائیوں جو بندہ سچا ہو وہ اس بات سے نہ گھبرائے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، نہیں، جس نے سچ بولنا ہے اس کے خلاف دنیا میں باتیں ہونی ہی ہونی ہے۔ حضور سے بڑا با کردار اللہ نے کوئی پیدا نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کون سی سازش ہے جو اللہ کے نبی کے خلاف نہیں کی گئی؟ ہاں جب پریشانی ہو، کسی حاسد کے حسد کا سامنا ہو، کسی سازشی کی سازش کا خطرہ ہو، تو بس زبان سے کہہ لیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہم شیطان مردود سے بھاگ کر کس کی پناہ میں آتے ہیں؟ اللہ کی پناہ میں آتے ہیں انشاءاللہ۔ پھر سازشوں سے بچانا اس اللہ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ مولا کریم یہ جو کچھ ہم کہتے سنتے ہیں اللہ
اس کو کل قیامت والے دن ہمارا ذخیرہ، ہمارا ذریعہ نجات بنا دیجیے۔ اے اللہ، جو باتیں ہم یہاں سنتے سناتے ہیں ہم سب کو ان پر عمل کرنے والا بنا دے۔ قرآن کریم سے ہمارے رشتے کو مضبوط کر دے، ہمیں قرآن کریم کا صحیح طالب علم بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں قرآن کریم کا صحیح طالب علم بنا دے، اس کتاب کو کل قیامت والے دن ہمارا سفارشی بنا دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔